السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 8 بجے چلنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہترین واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ کسی ریاست میں ایک بہت امیر شخص رہتا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو عیش کی زندگی گزارتا تھا، جسے یہ کچھ احساس نہیں تھا کہ زندگی کیا چیز ہے۔ پیسہ باپ کا بہت تھا، مال باپ کا بہت تھا، اس کو زندگی میں عیش کرنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن اس شخص نے سوچا کہ کسی طرح مجھے اپنے بیٹے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ کس قدر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے علم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے غریب لوگ بھی رہتے ہیں اور وہ غربت میں کس طرح گزارا کرتے ہیں، تاکہ میرے بیٹے کو ان چیزوں کی قدر اور قیمت کا احساس ہو۔ جو اس کو ملی ہے، جو مال اس کو ملا، جو دولت اس کی ملی، جو کچھ اس کے پاس ہے، اسے اس کی قدر پیدا ہو جائے۔ یہی سوچ کر اس کے باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی گاؤں لے جائے گا اور وہ پورا دن کسی غریب کسان کے گھر گزارے گا۔ اس نے اس ارادے کو کر کے ایک دن طے کر لیا اور وہ اپنے بیٹے کو کسی گاؤں لے گیا۔ ریاست کے چھوٹے سے گاؤں میں پہنچا اور پورا دن دونوں ایک کسان کے ساتھ رہے۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کو پورا گاؤں دکھایا اور گاؤں کے لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا بھی دکھایا۔ غرض اس نے بیٹے کو گاؤں کی زندگی سے اچھی طرح روشناس کرا دیا، واقف کرا دیا۔ امیر آدمی کے بیٹے کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا اور انوکھا تھا۔ وہ انتہائی دلچسپی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ گاؤں سے واپسی پر اس امیر شخص نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ پکنک آپ کو کیسی لگی؟ بیٹے نے جواب دیا، بہت اچھی۔ باپ نے پوچھا، تم نے دیکھا کہ غریب لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ بیٹے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، جی ہاں۔ تو باپ نے پوچھا کہ اس سے تم نے کیا سیکھا؟ بیٹے نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، ابو جی میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس گھر میں ایک کتا ہے اور ان کے پاس گاؤں میں 4 کتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جی ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے جو ہمارے گھر کی باؤنڈری میں ہے، حدود میں ہے، جبکہ ان کے پاس دریا ہے، ندیاں ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جی ہمارے پاس قیمتی بلب اور ٹیوب لائٹیں ہیں جو ہمارے گھر کے باغ کو رات میں روشن رکھتی ہے، جبکہ وہاں گاؤں میں غریب لوگوں کے سروں پر چمکتے دمکتے ستارے ہیں جو اندھیرا ہوتے ہی خود بخود چمکنے لگتے۔ بیٹے نے کہا کہ ابو ہمارے گھر کا لان گھر کی دیوار کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور ان کا لان وہ زمین ہے جو تا حد نکاح پھیلی ہوئی ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ لاجواب ہو گیا۔ بیٹے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، بہت شکریہ ابا جان کہ آپ نے مجھے بتایا، دکھایا اور احساس دلایا کہ ہم کس قدر غریب ہیں۔ دوستوں، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک آفاقی سچ ہے کہ سب کچھ صرف ہمارے دیکھنے اور سوچنے کے انداز پر منحصر ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے، ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہوتی ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی ہماری سوچ پر منحصر ہے۔ ہم ہمیشہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح کہ ہماری سوچ ہے۔ اگر ہم مثبت سوچ اور مثبت شخصیت کے مالک ہیں تو یقیناً زندگی پرسکون، خوشحال اور اعلیٰ معیار کی ہوگی۔ اور اگر ہمارے پاس پیار، محبت، دوست، خاندان، اچھی صحت اور زندگی کے بارے میں مثبت سوچ ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ نہ تو ان چیزوں کو ہم خرید سکتے ہیں، نہ کسی سے چھین سکتے ہیں۔ یقیناً دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، اپنائیت، محبتیں، رشتہ داریاں اور اپنوں کا قرب، اپنوں کا تعلق، پیار،
ملنساری، یہ تمام کی تمام چیزیں خریدی نہیں جا سکتی۔ آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے اگر میرے پاس مال ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے، میرا گھر بڑا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، ذاتی مکان ہے اور عالیشان مکان ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ لوگ بڑے سکون میں ہیں جن کے پاس مکان اگرچہ کوئی مضبوط نہیں لیکن ان کے رشتہ داروں کے ساتھ دل مضبوط ہے۔ وہ لوگ بڑے سکون میں ہیں جن کے پاس اگرچہ بڑی بڑی باؤنڈریاں نہیں، بڑے بڑے باغیچے نہیں، گھروں میں تیرنے اور سوئمنگ کرنے کے لیے سوئمنگ پول نہیں، لیکن ان کو اپنوں کا ساتھ ملا ہوا ہے، وہ ایک کنبہ، ایک فیملی کی طرح جیتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے پاس اگرچہ گھومنے کے لیے مہنگی گاڑیاں نہیں ہیں لیکن ٹوٹے ہوئے ایسے پلنگ اور ٹوٹی ہوئی ایسی کرسیاں ہیں جن پر وہ اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ محبت کی باتیں کر لیتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جن کے پاس اگرچہ گھر میں کوئی مہنگا سامان نہیں لیکن وہ اپنوں کے بیچ بڑی محبتوں میں رہتے۔ سوچنے کا انداز اگر انسان اپنا بدل لے تو زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ آپ کی سوچ آپ کے کردار کی عکاس ہوتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو ان کی سوچ نے مار دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا دشمن بہت بڑی حکومت ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا دشمن فلاں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا دشمن فلاں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا دشمن فلاں ملک ہے، فلاں حکومت ہے، فلاں انسان ہے، فلاں ہے۔ لیکن اگر ہم غور کر کے دیکھیں گے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی سوچ ہے۔ جب وہ غلط سوچنے لگتا ہے، چھوٹا سوچنے لگتا ہے تو پھر وہاں سے انسان تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان پازیٹیو سوچے گا، بڑا سوچے گا، دل بڑا کرے گا، سوچ بڑی کرے گا، اپنے آپ کو سب کو سمونے والا بنائے گا کہ سب کے لیے میرے دل میں محبت ہی محبت ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں، ہر ایک کے لیے ویلکم ہے، چاہے میں لاکھوں کی سواری استعمال کروں یا میں کرائے کی گاڑی میں جاؤں، لیکن میرا دل سب کے لیے محبت کے واسطے خالی ہے، میرا دل ہر ایک کی نفرت سے خالی ہے، کسی کی نفرت میرے دل میں نہیں، تو پھر وہ انسان چاہے غریب کیوں نہ ہو لیکن خوش رہے گا۔ یقیناً سوچ ہے انسان کی جو انسان کو کسی بھی زاویے پر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کو لے کر، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔